بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد۔ ژی جن پنگ نے چائنا کی جنگی تیاریوں کا لیا جائزہ، ایسٹ لداخ میں تعینات سپاہیوں سے کیا خطاب۔ مغربی ملکوں کی جرمنی میں میٹنگ، یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے سے اتفاق، برلن پر بیٹل ٹینکس دینے کے لیے دباؤ۔ جب تک ضرورت ہو یوکرین کی فوجی مدد کرتے رہیں گے، لائیڈ آسٹن کا خطاب، $2.5 بلین کے پیکیج کا اعلان۔ رشیا نے کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر چلے گئے، ہتھیاروں کی مدد سے یوکرینینز کی تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے اقصی کمپاؤنڈ پر ہلہ بول دیا، فلسطینیوں سے چھیڑ چھاڑ کے لیے ناچتے گاتے رہے۔ مسجد اقصی میں 75,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی، خطیب نے کہا اسرائیل روزانہ حملے کر رہا ہے۔ مائیکروسافٹ اور امیزون کے بعد گوگل نے بھی کیا 12,000 نوکریاں برخاست کرنے کا اعلان، ٹیک انڈسٹری کے بحران میں اضافہ۔ عراق نے 1988 کے بعد پہلی بار گلف کپ جیت لیا، عمان کو 3-2 سے شکست۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے ایسٹ لداخ میں انڈیا چائنا سرحد پر تعینات سپاہیوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا اور لڑائی کے لیے ان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ژی نے پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز بیجنگ سے سپاہیوں سے خطاب کیا۔ ژی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے جنرل سیکریٹری اور پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ انہوں نے زنجیانگ میں ملٹری کمانڈ کے تحت آنے والے علاقے کمبراب کی فوجی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس علاقے میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح فوج پر ان کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے فوجی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ایک سپاہی نے اس موقع پر کہا کہ وہ 24 گھنٹے سرحد پر ڈائنامک نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ ژی نے ان کے حالات کے بارے میں کچھ سوال پوچھے اور سوال کیا کہ کیا انہیں اس غیر آباد علاقے میں تازہ ترکاریاں مل رہی ہیں۔ ژی نے سپاہیوں سے بارڈر پیٹرولنگ کے بارے میں بھی سوال کیے۔ ایسٹ لداخ میں 5 مئی 2020 کو انڈیا اور چائنا کے سپاہیوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی۔ اس جھڑپ کے بعد سے تناؤ کم کرنے کے لیے 17 مرتبہ فوجی بات چیت ہوئی، لیکن متنازع علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں اب تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں ہلہ بولتے ہوئے فلسطینی نمازیوں سے چھیڑ چھاڑ کی۔ مان نیوز ایجنسی نے چشمدید گواہوں کے حوالے سے بتایا کہ کٹر یہودی آباد کاروں نے اسرائیلی فوج اور پولیس کی نگرانی میں یہ دورہ کیا۔ وہ اسرائیلی جھنڈے تھامے ہوئے تھے اور مسجد اقصی کے صحن میں ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور فلسطینیوں کو چھیڑ رہے تھے۔ مسجد اقصی کے اندر اور آس پاس کے علاقوں میں یہودی آباد کاروں اور دراندازوں کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ حماس نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں جمع ہوں اور دراندازیوں کے خلاف مقدس مقام کی حفاظت کریں۔ اسرائیلی فوج نے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ کم سے کم 75,000 نمازیوں نے جمعے کی نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے اسرائیلی فوج نے ایک شخص کو گرفتار کیا۔
خطبہ جمعہ میں شیخ یوسف ابو مینا نے بتایا کہ اسرائیل بیت المقدس اور وہاں کے عوام پر روزانہ حملے کر رہا ہے، انہیں گرفتار کر رہا ہے، ان پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں فجر کی نماز بھی ادا کی۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ مغربی ملکوں نے یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کے بارے میں غور کیا۔ جرمنی میں 50 سے زیادہ ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز اور عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کے بارے میں تفصیل سے غور کیا گیا۔ اس موقع پر بعض اختلافات بھی سامنے آئے۔ جرمنی نے یوکرین کو بیٹل ٹینکس دینے کے تعلق سے بعض اعتراضات کیے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز پر کافی دباؤ ہے کہ وہ یوکرین کو لیوپارڈ 2 ٹینک سپلائی کریں۔ جرمنی کے ریمسٹین ایئر بیس پر یہ میٹنگ ہوئی۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اس میٹنگ کی میزبانی کی۔ انہوں نے تمام اتحادیوں سے کہا کہ وہ یوکرین کی مدد کریں کیونکہ اسے ایک فیصلہ کن وقت کا سامنا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں کہ جرمنی یہ ٹینکس دے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے جرمنی کے اعتراضات اور ٹال مٹول پر تنقید کی اور کہا کہ انہیں ایک یورپی دارالحکومت سے اب بھی فیصلے کا انتظار ہے۔ رشیا نے مغربی ملکوں کو یوکرین کو ٹینکس دینے کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ اس سے صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی۔ دوسری طرف لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکہ اس وقت تک یوکرین کی فوجی مدد کرتا رہے گا جب تک اسے ضرورت ہوگی۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $2.5 بلین کے ایک سیکیورٹی پیکیج کا اعلان کیا۔ لائیڈ آسٹن نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشیا پھر سے منظم ہو رہا ہے، فوجی طاقت بڑھا رہا ہے، سپاہیوں کو بڑھا رہا ہے، خود کو ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے۔ سستی کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم حرکت میں آئیں۔ یوکرین کے عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ فن لینڈ نے جرمنی کانفرنس کے دوران €400 ملین کا فوجی سامان بھیجنے کا اعلان کیا۔ معلوم ہوا کہ جرمنی میں ہونے والی میٹنگ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ رشیا نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اب تک کی نچلی سطح پر چلے گئے ہیں۔ کرملن نے یہ بھی کہا کہ فی الحال تعلقات میں بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ کرملن کے ترجمہ ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ مغربی ملکوں کی فوجی مدد سے صرف یوکرینیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو ایران نے ریولیوشنری گارڈز کو دہشت گرد قرار دینے پر ایک مرتبہ پھر یورپی یونین پر تنقید کی ہے۔ ایران نے کہا کہ دہشت گردوں کا عالمی کلب ریولیوشنری گارڈز سے ناراض ہے کیونکہ وہ دہشت گردی کے خلاف کام کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ امریکی فوج نے مانا ہے کہ سیریا کے التنف علاقے میں اس کے ایک فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 3 ڈرونز کے ذریعے اس امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے۔ امریکہ کی فوج داعش یا آئسس سے لڑائی کے نام پر سیریا میں تعینات ہے اور کرد فورسز کی اتحادی ہے۔ اس حملے میں فری سیرین آرمی کے 2 سپاہی زخمی ہوئے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں خاص طور پر ٹیک کمپنیوں کی طرف سے ملازمین کو نکالنے یا لے آف کا سلسلہ جاری ہے۔ مائیکروسافٹ اور امیزون کے بعد اب گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے بھی 12,000 نوکریاں برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ ٹیک انڈسٹری ایک بحران سے دوچار ہو گئی ہے۔ گوگل کے CEO سندر پچائی نے کہا کہ وہ ان کٹوتیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرنل میل کے ذریعے ملازمین کو یہ بات بتائی۔ اس کٹوتی کا یہ مطلب ہے کہ دنیا بھر میں الفابیٹ کمپنی کے 6% ملازمین کم ہو جائیں گے۔ مائیکروسافٹ نے 10,000 اور امیزون نے 18,000 نوکریاں برخاست کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سندر پچائی نے محنت سے کام کرنے پر سٹاف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا تعاون قابل قدر ہے۔ انہوں نے اپنے میل میں کہا کہ یہ تبدیلی آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان ملازمین کی آگے مدد کی کوشش کی جائے گی جب وہ نئی ملازمتیں تلاش کریں گے۔ کمپنی نے بونس بھی کئی دنوں سے روک رکھا تھا۔ سلیکان ویلی میں ان دنوں ملازمین میں کٹوتی کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ ملازمین کو نکالنے کا عمل پوری دنیا میں ہوگا لیکن امریکہ اس سے فوری طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں ایک ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ اس واقعے میں کم سے کم 8 لوگ زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر بولان نے بتایا کہ جعفر ایکسپریس پر بولان ضلع کے پیشی علاقے میں حملہ کیا گیا۔ پاکستان میں حالیہ عرصے میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستانی طالبان کے حوصلے بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔
عراق نے عمان کو 3-2 سے ہراتے ہوئے 1988 کے بعد پہلی مرتبہ گلف کپ جیت لیا، لیکن یہ میچ ایک افسوسناک واقعے کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا۔ میچ سے پہلے بھگدڑ میں کم سے کم ایک فٹ بال فین ہلاک ہوا اور درجنوں زخمی ہوئے۔ مناف یوسف نے ایکسٹرا ٹائم شروع ہونے کے بعد 122ویں منٹ میں فیصلہ کن گول کیا۔ 60,000 سے زیادہ لوگوں نے دلچسپی سے یہ میچ دیکھا۔ افریقہ کے ملک بورکینا فاسو میں ملیٹنٹس کے 2 حملوں میں کم سے کم 18 لوگ ہلاک ہو گئے، ان میں 6 والنٹیئرز شامل ہیں۔ اس علاقے میں 7 سال سے باغیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ القاعدہ اور آئیسس یا داعش سے تعلق رکھنے والے گروپس ویسٹ افریقہ کے اس علاقے میں کافی ایکٹیو ہیں۔ افریقہ کے کئی ملک اس طرح کی ملیٹنسی سے دوچار ہیں، جن میں مالی اور نائجیریا بھی شامل ہے۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف کے خلاف جنسی ہراسانی اور زیادتی کے الزامات لگانے والے ریسلرز نے ایک مرتبہ پھر وزیر اسپورٹس انوراگ ٹھاکر سے ملاقات کی۔ اب تک اس مسئلے پر ڈیڈ لاک باقی ہے۔ فیڈریشن کے صدر اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ نے تمام الزامات کو رد کر دیا ہے اور استعفیٰ دینے سے انکار کیا ہے۔ انڈین اولمپک ایسوسی ایشن نے جنسی ہراسانی کے الزام پر ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ اس دوران ریسلرز نے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر پی ٹی اوشا کو ایک خط لکھتے ہوئے فیڈریشن کے صدر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ریسلرز نے پی ٹی اوشا کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف نے اولمپکس میں حصہ نہ لینے پر ونیت پھوگٹ کو دماغی اعتبار سے ٹارچر کیا۔ وہ اس حد تک چلے گئے کہ ونیت نے خودکشی کے بارے میں سوچا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ایویشن نے نیو یارک دہلی فلائٹ کے دوران ایک عورت پر پیشاب کرنے کے معاملے میں ایئر انڈیا کو 30 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے۔ یہ کسی ایئر لائن کے خلاف ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ایویشن کی طرف سے اب تک لگایا گیا سب سے بھاری جرمانہ ہے۔ اس دوران اس معاملے میں پائلٹ کا لائسنس بھی 3 مہینوں کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ جموں کشمیر میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ جمعرات کو یہ یاترا جموں کشمیر میں داخل ہوئی تھی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ 125 دنوں میں پہلی بار یاترا کے دوران جیکٹ پہنے ہوئے نظر آئے۔ بوندا باندی کے درمیان یاترا جمعے کی صبح کتھوا کے باٹلی مارگ علاقے سے شروع ہوئی۔ جمعرات کو نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر فاروق عبداللہ نے راہل گاندھی کا استقبال کیا تھا۔ اس موقع پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اب انڈیا پہلے جیسا نہیں رہا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایسا محسوس کر رہے ہیں وہ جیسے وہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ راہل گاندھی کے آباء و اجداد کا تعلق جموں کشمیر سے تھا جو اتر پردیش چلے گئے تھے۔ بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ عظیم فٹ بالرز لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ حال ہی میں امیتابھ بچن نے النصر اور پی ایس ڈی کے درمیان میچ دیکھا تھا۔ یہ میچ ریاض کے کنگ فہد انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ژی جن پنگ نے چائنا کی جنگی تیاریوں کا لیا جائزہ، ایسٹ لداخ میں تعینات سپاہیوں سے کیا خطاب۔ مغربی ملکوں کی جرمنی میں میٹنگ، یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے سے اتفاق، برلن پر بیٹل ٹینکس دینے کے لیے دباؤ۔ جب تک ضرورت ہو یوکرین کی فوجی مدد کرتے رہیں گے، لائیڈ آسٹن کا خطاب، $2.5 بلین کے پیکیج کا اعلان۔ رشیا نے کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر چلے گئے، ہتھیاروں کی مدد سے یوکرینینز کی تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے اقصی کمپاؤنڈ پر ہلہ بول دیا، فلسطینیوں سے چھیڑ چھاڑ کے لیے ناچتے گاتے رہے۔ مسجد اقصی میں 75,000 فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ خطیب نے کہا اسرائیل روزانہ حملے کر رہا ہے۔ مائیکروسافٹ اور امیزون کے بعد گوگل نے بھی کیا 12,000 نوکریاں برخاست کرنے کا اعلان، ٹیک انڈسٹری کے بحران میں اضافہ۔
عراق نے 1988 کے بعد پہلی بار گلف کپ جیت لیا، عمان کو 3-2 سے شکست۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔